سکینہ ریشی کی توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا عظیم نمونہ۔ دوستو، سکینہ ریشی کشمیر کی ایک مشہور سنگر نے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالا۔ یہ فیصلہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ توبہ کا صحیح وقت کون سا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، موت سے ایک دن پہلے۔ پوچھنے والے نے بزرگ سے کہا کہ موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، اسی لیے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم توبہ کی عظمت، اللہ کی بے پناہ رحمت اور ان غلط رویوں پر بات کریں گے جو دوسروں کی توبہ پر ہم طنز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چند دن پہلے سکینہ ریشی جو کشمیر کی مشہور گلوکار تھی، اللہ کے فضل سے توبہ کے راستے پر آ گئی۔ یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہی غفور و رحیم ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ دوسروں کی توبہ پر طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں سوچ چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ الفاظ نہ صرف غیر مناسب ہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر شک کرنے کے مترادف ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ جو خود گنہگار ہیں انہیں دوسروں کی توبہ کا مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں، بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ توبہ کرنا ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس کے بعد ایمان پر قائم رہنا اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا اور بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ترمذی حدیث نمبر 2140۔ یہ دعا ہمارے لیے ماشاء راہ ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ استقامت مانگتے رہیں تاکہ توبہ کے بعد ہمارا دل دین پر قائم رہے۔ دوستو، یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے جو دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچے جو دوسروں کو ان کے گناہوں کے لیے تانا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا کرے۔ آئیے سب مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ ہمیں دوسروں کی توبہ کا مذاق اڑانے کے بجائے ان کے لیے دعا کرنے والا بنا۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔